ابدی انعامات۔ روحانی رہنما جن کی مادی ضروریات ساتھی مسیحی پوری کر رہے ہیں، ان کو اپنے حامیوں کے روحانی انعامات کے اضافے کرنے کے لیے یسوع مسیح کی وفاداری سے خدمت کرنی چاہیے۔ میں راشد یونس ہوں۔ جیسا کہ ہم اس اصول کو دیکھتے ہیں اور یہ کیسے پولوس کے فلپیوں کے نام خط سے نکلتا ہے، یہاں ایک دو گنا اطلاق ہے۔ پہلی درخواست ہم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے، ہم میں سے کوئی بھی جو روحانی رہنما ہے، اور دوسرا اطلاق یسوع مسیح کے بدن کے ہر رکن پر ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ اس کا پولس رسول سے کیا تعلق ہے، کیونکہ ایک رسول کے ناطے اس نے اپنی زندگی میں اس اصول کو ظاہر کیا، اور خاص طور پر جیسا کہ یہ فلپیوں سے متعلق تھا۔ در حقیقت اس خط کو لکھنے کا ایک بڑا مقصد ان مسیحیوں کا شکریہ ادا کرنا تھا جنہوں نے اس کی ذاتی ضروریات کی دیکھ بھال کے لیے، جب وہ رومی جیل میں قید تھا، وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایمانداروں پر منحصر تھا کہ وہ اس کی مدد کریں، اور اس کے نتیجے میں جو اس نے اس خط میں چوتھے باب میں 10ویں آیت میں لکھا یہ ہے، میں خداوند میں بہت خوش ہوں کہ اب اتنی مدت کے بعد تمہارا خیال میرے لیے سر سبز ہوا۔ اور یہ لفظ تمہارا خیال میرے لیے سر سبز ہوا بہت اہم ہے، کیونکہ صرف یہ واحد موقع نہیں تھا جب انہوں نے اس کی امداد کی تھی، اور دراصل وہ کہتا ہے بے شک تمہیں پہلے بھی اس کا خیال تھا مگر موقع نہ ملا۔ اب یہ اصل میں ہمیں خط کے آغاز میں واپس لے جاتا ہے، کیونکہ پولس اب اس چیز پر واپس جا رہا ہے جسے اس نے پہلے باب کی 3 سے 5ویں آیت میں بیان کیا۔ غور کریں اس نے کیا کہا، میں نے اسے انجیل میں شراکت داری کہا ہے۔ اسے انجیل میں رفاقت بھی کہا جا سکتا ہے، جو کہ لفظ کونونیا سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے رفاقت، شراکت۔ میں جب کبھی تمہیں یاد کرتا ہوں تو اپنے خدا کا شکر بجا لاتا ہوں، اور ہر ایک دعا میں جو تمہارے لیے کرتا ہوں ہمیشہ خوشی کے ساتھ تم سب کے لیے درخواست کرتا ہوں، اس لیے کہ تم اول روز سے لے کر آج تک خوشخبری کے پھیلانے میں شریک رہے ہو۔ اور دوبارہ جب وہ اول روز کہتا ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ ہمیں اس پہلے روز تک لے جاتا ہے یا پہلی بار جب اس نے خوشخبری کی منادی کی تھی۔ اور آپ کو وہ پہلا شخص یاد ہے جس نے مسیح کو قبول کیا؟ یہ وہاں دریا کے کنارے لدیا تھی، تھواتیرا شہر سے کرمزی کپڑے بیچنے والی۔ ظاہر ہے وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں فلپی میں آئی تھی، اور وہ ایماندار بن گئی، اور اس نے پولس اور سیلاس اور تیموتھیس کو اپنے گھر میں آ کر رہنے کے لیے خیر مقدم کیا۔ اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا ایک موٹل ہوٹل کی طرح، اور کہا جب تک آپ فلپی میں ہیں آپ کو میرے گھر میں خوش آمدید۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے پورے گھرانے نے مسیح کو قبول کیا۔ لہٰذا جب وہ اول روز سے اب تک کہتا ہے تو وہ شاید واپس لدیا کا حوالہ دے رہا ہے، لیکن یہ ایک جاری عمل تھا، کیونکہ وہ کہتا ہے اول روز سے لے کر اب تک، جو کہ قید میں گزرے جب اسے وہ تحفہ ملا جو افرادیتس نے دیا تھا، لیکن پہلے دن اور اب تک یہاں اس لمحے کے درمیان ایک تسلسل تھا۔ در حقیقت وہ یہاں اس باب میں 15ویں اور 16ویں آیات میں اس کا حوالہ دیتا ہے۔ اور اے فلپیو، تم خود بھی جانتے ہو کہ خوشخبری کے شروع میں جب میں مقدونیہ سے روانہ ہوا، مقدونیہ یقیناً رومی سلطنت کا ایک اہم صوبہ تھا، تمہارے سوا کسی کلیسیا نے لینے دینے کے معاملے میں میری مدد نہ کی، چنانچہ تسلنیکے میں بھی میری احتیاج رفع کرنے کے لیے تم نے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ کچھ بھیجا تھا۔ جغرافیائی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دوسرے مشنری سفر پر یاد ہوگا، وہ انطاکیہ سے چلا، اکونیم، پستیا، پمفیلیا اور پھر انطاکیہ اور اتلیہ۔ ترواس میں اسے مقدونیہ کی بلاہٹ ہوئی۔ مقدونیہ کی بلاہٹ کیا تھی؟ مقدونیہ میں آ کر ہماری مدد کرو۔ تو انہوں نے دریا پار کیا اور فلپی کو چلے گئے، اور انہوں نے وہاں فلپی میں کلیسیا قائم کی۔ اب پولس انہیں خط لکھ رہا ہے
اور وہ انہیں یاد کروا رہا ہے کہ وہ پہلی کلیسیاؤں میں سے ایک تھی اور انہوں نے اس کی اور اس کی ضروریات کا خیال رکھا۔ فلپی کے بعد وہ تسلنیکے میں گیا اور اس نے کہا تسلنیکے میں بھی میرے مقدونیہ جانے سے پہلے آپ نے مدد کی، آپ نے میری مدد کے لیے تحائف بھیجے۔ اور ویسے یہ دلچسپ بات ہے کہ جب وہ تسلنیکے میں تھا تو اس نے ان غیر ایمانداروں یا نئے ایمانداروں سے تحائف وصول نہیں کیے تھے، بلکہ اسے فلپیوں سے تحفے ملے تھے جو پختہ ایمان والے تھے، جو اس کے مقاصد کو سمجھیں گے۔ بعد میں تسلنیکیوں نے اس کی مدد کی اور اس کی دیکھ بھال کی۔ پھر وہ بیریا کی طرف چلا گیا، لیکن اس نے مقدونیہ وہ صوبہ چھوڑ دیا، اخیا میں اتر گیا جو اتھینے کا ایک اور رومی صوبہ تھا، اور آخر کار کرنتھس۔ اور بنیادی طور پر پولس اس مسلسل شراکت داری کے ساتھ جو کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بطور کلیسیا دینے اور لینے کے معاملے میں میرا خیال رکھا، اور وہ اس لحاظ سے ایک نمونہ تھے، اور وہ ان کی خدمت اور اس کی زندگی اور خدمت میں ان کی سرمایہ کاری کے لیے بہت شکر گزار تھا۔ لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ جانیں جو اس اصول کا سب سے اہم حصہ ہے۔ 17ویں آیت میں یہ ہے، یہ نہیں کہ میں انعام چاہتا ہوں، یہ میرے لیے بہت اہم تھا کیونکہ اس کی بدولت مجھے خوراک مہیا ہوئی، میں کچھ کپڑے خرید سکا، یہ بہت اہم تھا، لیکن میرا مقصد یہ ہے، وہ کہتا ہے، بلکہ ایسا پھل چاہتا ہوں جو تمہارے حساب میں زیادہ ہو جائے۔ اور یہاں وہ ایک مالیاتی استارہ استعمال کرتا ہے۔ مالیاتی استارہ سرمایہ کاری اور سرمایہ کاری پر واپسی کا تصور ہے، اور وہ کہتا ہے بلکہ ایسا پھل چاہتا ہوں جو تمہارے حساب میں زیادہ ہو جائے۔ میرے پاس سب کچھ ہے، بلکہ افراط سے ہے، تمہاری بھیجی ہوئی چیزیں افرادیتس کے ہاتھ سے لے کر میں آسودہ ہو گیا ہوں۔ وہ خوشبو اور مقبول قربانی ہے جو خدا کو پسندیدہ ہے۔ اور جب میں نے ان الفاظ کو پڑھا، ایک خوشبودار نذرانہ، قابل قبول قربانی، خدا کو پسند ہے، میرا ذہن رومیوں 12ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت کی طرف چلا گیا، جہاں پولس نے کہا، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ اب وہاں وہ عام طور پر ہماری مسیحی زندگی کے بارے میں بات کر رہا تھا، لیکن یہاں وہ اسے خاص طور پر اس کی دیکھ بھال میں ان کی سخاوت پر لاگو کر رہا ہے۔ یہ خداوند کے سامنے اپنے آپ کو زندہ قربانی کے طور پر پیش کرنے کا ایک حصہ تھا، لیکن وہ کیا بات کر رہا ہے؟ وہ اس استارے کے ساتھ ابدی انعامات کی بات کر رہا ہے، اور اس لیے اصول یہ ہے کہ روحانی رہنما جن کی مادی ضروریات ساتھی مسیحی پوری کر رہے ہیں، ان کو اپنے حامیوں کے روحانی انعامات میں اضافہ کرنے کے لیے یسوع مسیح کی وفاداری سے خدمت کرنی چاہیے۔ اور یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ استارہ سامنے آتا ہے، حساب کتاب کا استارہ، اور ہم اسے پولس کی حوصلہ افزائی کے حوالے سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ حوصلہ افزائی یہ تھی کہ بلکہ ایسا پھل چاہتا ہوں جو تمہارے حساب میں زیادہ ہو جائے۔ اور میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ پولس یہ کہہ رہا ہے، میری اولین خواہش یہ ہے کہ میں تمہاری سرمایہ کاری کو اپنی خدمت میں استعمال کروں، تاکہ میں آسمان پر تمہارا روحانی بینک اکاؤنٹ بنا سکوں۔ یہ ناقابل یقین ہے، اس کے بارے میں سوچو۔ وہ ابدی سرمایہ کاری کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ ان ایمانداروں کے لیے ایک ذمہ داری محسوس کرتا ہے کہ وہ آسمان پر اپنا روحانی بینک اکاؤنٹ بنانے کے لیے جو کچھ انہوں نے اس کے لیے کیا اسے استعمال کریں۔ دوسرے لفظوں میں خدا ان سب کا حساب رکھتا ہے۔ اپنی ہمہ گیریت میں، اپنی عظیم ہمہ گیر دماغ میں جو ہماری سوچ سے باہر ہے، وہ جانتا ہے کہ ہر ایماندار کیا کرتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک بحیثیت روحانی رہنما اس سرمایہ کاری اور خدا کے سامنے جواب کیسے دے سکتا ہے۔ یہ ہمیں غور و خوض کے سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ پولس کے مقاصد ایک بار پھر اپنی تعلیم پر عمل کرنے کی خواہش کو کیسے ظاہر کرتے ہیں؟ خیر، سب سے پہلے جو ہم یہاں پڑھتے ہیں وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے
ایسا نہیں کر رہا۔ آپ کو دوسرے باب میں یاد ہے کہ اگر ہمارا رویہ مسیح کی مانند ہوگا تو ہمیں صرف اپنے ذاتی مقاصد کو نہیں دیکھنا بلکہ دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ بھی پولس رسول کے لیے اس عملی اصول میں اہم ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ ذاتی طور پر میں اس اصول کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہوں۔ جب میں نے پہلی بار اس اصول کو دیکھا جو واقعی ایک روحانی رہنما پر مرکوز ہے کہ جو لوگ میری مالی یا کسی اور طرح سے مدد کرنے کے پابند ہیں، ان کے لیے میرا مقصد آسمان پر ان کا بینک اکاؤنٹ بنانا ہونا چاہیے، اور یہ ہے احتساب اور یہ ذمہ داری ہے۔ اور یہاں پولس سکھا رہا تھا، اور یہ وہی ہے جو پولس ایک حوصلہ افزائی کے طور پر اپنے حوصلہ افزائی کے لحاظ سے کہہ رہا تھا، لیکن یہ اس سے آگے ہے۔ یاد رکھیں میں نے کہا تھا کہ اس کا اطلاق دو طرح سے ہوتا ہے۔ یہ صرف حقیقت نہیں ہے کہ روحانی پیشوا کے طور پر ہم تحائف کو استعمال کرنے اور اس طرح مدد کرنے کے ذمہ دار ہیں جس سے واقعی ان لوگوں کو فائدہ پہنچے جو ہماری مدد کر رہے ہیں، لیکن یہ ہم سب پر لاگو ہوتا ہے، کیونکہ مسیح کے جسم کے ہر رکن کے طور پر جیسا کہ ہم وفادار ہیں، ہم ان ابدی انعامات کے وصول کنندہ ہیں جو آسمان میں تعمیر ہو رہے ہیں، آسمان پر جمع ہے۔ بے شک ہم براہ راست اس شخص کی خدمت کا حصہ نہ ہوں اور صرف انہیں مالی طور پر مدد کرتے ہیں، پھر بھی اگر ہمارے مقاصد درست ہیں تو ہم انعام پائیں گے، ہمیں ابدی انعام ملے گا۔ لہٰذا یہاں دو طرح کا اطلاق ہے، اور میں اس کے متعلق سوچ رہا تھا، میں لائف اسینشل بائبل اسٹڈی کی خدمت کے متعلق سوچ رہا تھا۔ ہمارا ایک مقصد یہ تھا کہ ہم دنیا بھر میں ان لوگوں تک بائبل پہنچائیں جو اس کو خرید نہیں سکتے، خاص طور پر خدمت گزار اور روحانی رہنما۔ ایسا کرنے کے لیے ہمیں مدد درکار ہے، اور اس کمرے میں موجود کچھ لوگ، آن لائن موجود کچھ لوگوں نے ہماری اس خدمت میں اسے ممکن بنانے کے لیے سرمایہ کاری کی ہے۔ آپ اس کے متعلق سوچیں، مثال کے طور پر یہاں فلپائن میں پاسٹرز ہیں جو کہ لائف اسینشل بائبل اسٹڈی پکڑے ہوئے ہیں، اور میانمار میں پاسٹرز لائف اسینشل بائبل اسٹڈی استعمال کر رہے ہیں، ویتنام میں لائف اسینشل بائبل اسٹڈی استعمال کر رہے ہیں، انڈیا میں جہاں ہم نے بائبل بھیجی، یوگنڈا میں پاسٹرز، حال ہی میں رومانیہ میں پاسٹرز نے لائف اسینشل بائبل اسٹڈی حاصل کی۔ یہ وہ نوجوان ہیں جو خدمت کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اب ایک لمحے کے لیے اس پر غور کریں، ان پاسٹرز یا روحانی رہنما میں سے ہر ایک کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے، اس کے بارے میں سوچیں۔ جب وہ پڑھتے ہیں اور دوسروں کے ذریعے پڑھتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے اس کمرے میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہماری خدمت میں سرمایہ کاری کی، ان بائبلوں کو ان پاسٹرز کے ہاتھ میں دینے کے لیے جو کہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور خدا اپنے علم میں جانتا ہے، وہ پوری طرح سے جانتا ہے کہ اس خدمت کی ترقی کے ذریعے ہمارا اجر ہمیشہ کے لیے کیا ہوگا۔ اس کے بارے میں سوچیں۔ میں کبھی کبھی یہ تشبیہ استعمال کرتا ہوں، اور خدا را خفا مت ہوئیے، وہ آسمان میں اپنی عظیم کمپیوٹر کی قابلیت کا استعمال کرتے ہوئے اس سب کو منصفانہ اور عادل طریقے سے دیکھتا ہے۔ وہ عظیم ہے، میں جو ہوں سو ہوں ہے، اور یہ وہی ہے جس کے بارے میں پولس بات کر رہا ہے۔ تو ان سب کا شکریہ جو خدا کا کلام پھیلانے میں ہماری مالی مدد کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ کی دولت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہاں پولس خاص طور پر خزانے کے متعلق بات کر رہا ہے، لیکن یہ خزانے سے بڑھ کر ہے۔ خدا اس سب کے متعلق جانتا ہے ہماری صلاحیتیں، یہ صلاحیتیں ہیں، اور یہ صرف خزانہ اور ہنر ہی نہیں بلکہ وقت ہے، اور آپ میں سے کچھ سننے والوں نے اس بائبل کے ساتھ ہماری مدد کرنے کے لیے گھنٹوں وقف کیے ہیں، اس وقت ترجمے اور باقی تمام طور پر کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں خدا بھی اس کو پوری مساوات میں شمار کرتا ہے۔ تو زندگی گزارنے کا اصول یہ ہے، روحانی رہنما جن کی مادی ضروریات ساتھی مسیحی پوری کر رہے ہیں، ان کو اپنے حامیوں کے روحانی انعامات میں اضافہ کرنے کے لیے یسوع مسیح کی وفاداری سے خدمت کرنی ہے۔ یہ پہلا عمل ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ ان کے ہم خدمت گزار
خود جو بڑھنے کی خدمت کا حصہ بننے میں وفادار ہیں، جو کہ دنیا بھر میں ہیں، خدا خود آخرت میں ان کا حساب کرے گا۔